ہٹو میرے سامنے سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وجدان نے سامنے کھڑے سالار کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالی اور پھر جمائی روک کر اسے ایک نظر دیکھا۔ میں بھی آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے لاکھ کے پیسے نہ دیے تو آپ کو ساری رات یہیں پر ہی رکنا پڑے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ان بیویوں کو فارغ کیا ہے، جا کر ان سے مانگ لو۔ سوری، میرا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ رابطہ ہے۔ پیسے دیں اور حاصل کریں اپنی پیاری بیوی سے ملنے کا سنہری موقع۔ اسے تو میں ہر حال میں مل کر رہوں گا، تم سائڈ پر ہو جاؤ۔ یعنی میرے پیارے بھائی صاحب، آپ اس طرح سے نہیں مانیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا مطالبہ ماننے سے انکار کیا تو میں بھابھی کو جا کر بتا دوں گا کہ آپ کا لندن میں دوسری لڑکی کے ساتھ چکر چلتا رہا۔ پوری رات آپ کو یہی ثابت کرنے میں گزر جائے گی۔ مجھے تو ابھی سوچ کر ہی افسوس ہو رہا ہے۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ وجدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس 50,000۔ تمہاری شکل 2 روپے والی بھی نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ بھابھی، اس نے باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں چلا کر آئزل کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں نے وہ آپ کے موبائل میں آپ کے فیورٹ اکاؤنٹ میں سیو کر دیا تھا، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سالار خان پورا نام شو ہوگا، یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں وجدان کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ ویسے ہی اس قدر خوبصورت لڑکی آپ کو مل رہی ہے، تمہارا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ آپ کا بھی خیر کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے تو پوری کوشش۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وجدان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ خبردار جو دوبارہ تم نے اس بارے میں بات کرنے کی جرت کی، ورنہ تمہاری کھچی مروڑ دوں گا۔ پلیز یہ پنجابی میرے ساتھ مت بھولا کریں۔ وہ پھر سے اپنی جمائی روکنے لگا۔ وجدان کا دل کر رہا تھا کہ اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی پر ظلم کرتا تو دادی اسے دھکے مار کر حویلی سے نکال دیتی۔ اس کو فارغ کرنے کے بعد وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، روایتی دلہنوں کی طرح اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، مگر محترمہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا سر تھوڑا سا اوپر کی طرف کیے منہ کھولے خراٹے لے رہی تھی۔ شاید پہلی دلہن تھی جو اتنا برا سوتی تھی اور جس کو شاید ابھی اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئزل، جیسے اس نے آئزل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آئزل کے وجود کو جھٹکا لگا اور اگلے پل وہ وجدان کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ جس قدر برے انداز میں وہ رو رہی تھی، وجدان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اپنی خوبصورت ویڈنگ نائٹ ایک بھیانک رات میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آئزل کے وجود کی نرمی اور اس کی خوشبو محسوس کر کے وجدان کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے جان؟ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا تھا۔ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو شاید وہ اس انداز پر وجدان کے سامنے بچھ جاتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابھی تک نیند کے زیر اثر تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ کاکروچ مجھے کھا جائے گا۔ وجدان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ کون سا کاکروچ؟ وہ بہت بڑا کاکروچ ہے، دیکھو وہ میری طرف آ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لو، پلیز پلیز پلیز۔ یہ کہہ کر اس نے وجدان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہونے لگی۔ اب وہ اس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ کمپلیٹلی اس کی گود میں چڑھ چکی تھی اور وجدان بھی اس کو اپنے اندر سمیٹے اس کی کمر کو ہولے ہولے مسل رہا تھا۔ وجدان نے اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اب وہ اس سے الگ ہو کر خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ وہ وجدان کی بھاری سانسوں کی تپش محسوس کر کے بے چین ہونے لگی۔ اس نے ذرا سا پیچھے کھسکنے کی کوشش کی تو وجدان نے پھر سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہیں پر ہی بیٹھی رہو، مجھے گھونگھٹ
اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وقت نکل چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے گالوں کو پیار سے مسلنے لگا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں لرز رہی تھی، جبکہ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ نازک سا وجود اس وقت وجدان کے ہاتھوں میں تھا، جس کی گرمی اور نرمی دونوں ہی اس کو مدہوش کر رہے تھے۔ وہ اس کی کمر سے اس کی قمیض تھوڑی سی ہٹا کر وہاں پر اپنے ہاتھ جمانے لگا۔ اس نے بے اختیار وجدان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وجدان نے اپنے لب اس کے لب کے ساتھ جوڑے اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے اس کی انگلیوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ ایک تو وہ انسان اسے پسند تھا، اس کی محبت تھا، لیکن اس کی شدتیں اور اس کی الفت ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ اس کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وجدان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ مجھے اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، وجدان نے اس پر زور لگا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا اور وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ پلیز، اس نے وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو بھی اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور محترمہ کی ٹانگیں اس کی دائیں اور بائیں طرف موجود تھیں۔ آئزل نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ وجدان میں کافی زیادہ زور تھا۔ خاموشی سے یہیں پر لیٹی رہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا، لیکن محترمہ آئزل بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ جو کیسٹ اس کے دماغ میں فٹ تھی وہ یہی تھی کہ جب وہ کمرے میں آئے گا تو اسے مختلف ہدایات کرے گا اور اسے ان ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی سب کچھ اس کی اماں نے اسے بتایا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آتے ہی رومانس شروع کر دے گا، اور اس میں زیادہ غلطی آئزل صاحبہ کی ہی تھی۔ اس کے چہرے کا طواف کرنے کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو چہرے پر لے کر گیا اور انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اس کی نرمی محسوس کر کے آئزل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے وجود میں ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، جبکہ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ محسوس ہو رہا تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوش قسمت انسان ہے جو اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ انگلیاں اس کے چہرے سے ہٹانے کے بعد وہ نچلے حصے میں لے کر گیا تھا۔ اب وہ اس کی گردن اور اس کے کندھے پر انگلیاں پھیرا تھا۔ پلیز، آئزل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پلیز، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا، جس کا صاف مطلب تھا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پلکیں جھکا کر نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی، اس سب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آپ مجھے بے چین کریں۔ اس کا اصل مزہ ہی یہی ہے، پہلے میں تمہیں بے چین کروں گا تاکہ تمہیں میری طلب کا احساس ہو۔ وہ شرارتی انداز میں بولتا ہوا اس کو حیران کر گیا۔ یہ غلط بات ہے، آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ طور پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں ایک اور چیز بھی سمجھانی ہے میں نے، قربت کے لمحات میں زیادہ باتیں نہیں کی جاتی، اس سے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر تم نے کوئی فالتو بات کی یا پھر مجھے تمہاری کوئی شکایت موصول ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے جتنی بھی شکایتیں کرنی ہیں اس کے بعد کرنا۔ یہ سن کر اس نے بے اختیار اپنی گردن جھکا لی تھی۔ میں ابھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ وقت دے کر دیکھا، تم ذہنی طور پر تیار ہو، بس تم تھوڑا سا ڈر رہی ہو۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میری سہیلیوں نے تو مجھے کہا تھا کہ بہت درد ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے شوہر ظالم ہوتے ہیں، مگر میں ظالم نہیں ہوں اور مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی درد ہوگا تو تم ایک بار مجھے کہنا، میں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا پیار بھرے انداز میں اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہم دونوں میں جو کچھ بھی ہوگا ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ میں تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں مزید دوری اختیار نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس بار مجھے مت روکو۔ یہ کیا تھا؟ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ اب اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر زور سے بیچ رہی تھی۔ کیا تمہیں پنشمنٹ کا پتہ ہے؟
جب اس نے اپنا سر اس کے بالوں سے نکالا تو بے اختیار اس کی ناک کے ساتھ اپنا ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ عائزل نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم نے مجھے دوبارہ سے روکنے کی کوشش کی یا اس ٹیمپو کو خراب کرنے کی کوشش کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ کس طرح کی سزا؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے بیڈ کے ساتھ لگا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی ٹانگیں زور زور سے بیڈ پر مارنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی ٹانگوں کو بھی کنٹرول کر چکا تھا۔ جب وہ اس سے دور ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ احساس بہت ہی سکون پہنچانے والا تھا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اسے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن بات سنیں، ایک اور مسئلہ ہے۔ اب کیا ہو گیا میری ماں؟ پلیز یہ لائٹ بند کر دیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اٹھا لیکن لائٹ بند کرنے کی بجائے اس نے دونوں لائٹس آن کر دی۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں ٹچ کرنے کا، یہاں تک کہ تمہارا سوال ہے تو تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں تمہاری ساری شرم دور کر دوں گا تاکہ دوبارہ تمہیں مجھ سے اس طرح کی شکایت نہ ہو۔ آپ غلط۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا اسے ایک بار پھر سے اپنے دسترس میں لینے لگا تھا۔ وہ پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل عائزل کے نازک جگہ پر حرکت کر رہے تھے اور وہ بے چینی سے کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس انسان کی شدتیں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس میں ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات بنانے لگا، جبکہ عائزل اپنی غیر ہموار سانسوں کو سنبھالتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وجدان کا دل کر رہا تھا کہ اسے کھا جائے، لیکن وہ نازک تھی اور کم عمر بھی تھی اور کافی حد تک معصوم بھی تھی۔ وجدان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلے۔ اس کی معصومیت چھینے بغیر ہی وہ حلال طریقے سے اس کی عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وجدان نے جب اس کے کندھوں کے اوپر سے اس کی چولی ہٹائی تو اس کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ کیا ہوا؟ مجھے پن لگی ہے۔ وجدان نے دیکھا تو وہاں پر ہلکا سا نشان بنا ہوا تھا اور تھوڑا تھوڑا خون بھی تھا۔ بساختہ وجدان نے اس جگہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ ایک بار پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ ابھی بھی اس کے سر پر موجود تھا۔ وہ پورے سیٹ اپ میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی وجدان کی فینٹیسی میں ایک فینٹیسی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے وجود سے الگ کرے گا اور پھر مکمل طور پر اسے اپنی دسترس میں لے لے گا۔ پہلے اس نے دوپٹہ ہٹایا اور پھر اس کے بعد وہ اس کی چولی اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ اس نے وجدان کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ اس کی شرم کو محسوس کر کے وجدان مزید محسوس ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آف کر دی کیونکہ اسے اپنی بیوی کے کمفرٹ زون میں زیادہ کچھ نہیں عزیز تھا۔ عائزل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ غربت کے لمحوں میں پہلی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتی، اس کے کانوں کو اپنے دانتوں کی نوک میں لیتی ہوئی دل فریب انداز میں بولی تھی، I love you۔ اور وجدان کو لگا تھا کہ کسی نے اسے ایک نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اس نے زور سے عائزل کو اپنے اندر بھینچ لیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ چولی اس کے وجود سے الگ ہو گئی تھی۔ کمرے میں زیرو بلب کی روشنی موجود تھی جس میں اس کا نازک خوبصورت وجود کافی حد تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کر کے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ پھر اس نے عائزل کی دھڑکنوں کے ساتھ چھڑخانی کی۔ وہ مزید بے چین ہو گئی تو وجدان اسے پھر سے پکڑ کر اپنے نیچے کرتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں مکمل طور پر سیٹسفائی کروں گا۔ تمہاری یہ ساری بے چینی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ وہ اب اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مس رہا تھا۔ وہ اب کی بار اس نے ہر قسم کا بہانہ بنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی دسترس میں سونپ چکی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے تو وہ وجدان کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اسے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتا ہوا دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ وجدان نے اس کے بازو پکڑ کر اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ گستاخ لڑکی،
وہ شرارتی انداز میں بولا۔ رات کو میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ جب تک میں بستر نہ چھوڑوں تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ پھر اس کے گرد اپنے بازو لپیٹنے لگا تھا۔ اس وقت اس کے وجود پر صرف اپنے شوہر کی شرٹ تھی۔ دیکھیں تو اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی صرف صبح کے 8 بج رہے، مجھے اٹھنا چاہیے، گھر والے کیا سوچیں گے؟ ان کی ٹینشن نہ لو، ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈھیر سارا پیار کر رہے، کوئی بھی ہم لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ پھر سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ اس کا ایک بار پھر سونے کا ارادہ تھا، لیکن محترمہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے جلدی سے فریش ہو کر باہر جانا تھا۔ وہ مزید اس انسان کی شدتیں نہیں سہ سکتی تھی۔ فی الحال وہ یہاں سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ اسے بتائے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر جا کر اسے سب سے پہلے نمرا کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ بے ساختہ اس نے نمرا سے نگاہیں چرائی۔ نمرا کو اپنے تمام سوالات کا جواب مل چکا تھا۔ اس نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا، لیکن جویریہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ مجھے بھی تو بتاؤ کہ رات کے وقت تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا یار، میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اسے پریشان کر رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پرسنل مومنٹ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی اجازت سے اس کی سب کزنز واقف تھی۔ کسی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر جویریہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ 2 بار تو وہ اسے جان چھڑوا کر بھی آئی تھی، لیکن اس لڑکی نے نہ جانے کیا چیز کھائی تھی کہ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ رات کے وقت تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی گئی۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے شوہر وجدان کی تھی۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ عائزل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس نے اپنی گردن بھی جھکا لی تھی۔ پھر وہ خود بھی انجان بن گیا۔ آپ جو اس سے پوچھ رہی ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے لڑکیوں کی باتوں کا، لیکن پھر بھی میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب عائزل کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے ہی زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ نہیں میں نے کوئی خاص بات نہیں پوچھی، وہ تو میں بس ویسے ہی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب کبھی آپ کو میری بیوی آپ کے سوالات کا جواب نہ دے تو آپ بے فکر ہو کر میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا اور آپ کے سارے سوالات کا جواب بھی دوں گا۔ عائزل یار چلو میرے ساتھ، مجھے میری شرٹ نکال کر دو۔ وہ اس کو اگنور کر کے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ جویریہ کینہ توز نظروں سے عائزل کی پشت کو گھورنے لگی تھی۔ وہ تو اس سے عجیب و غریب پرسنل قسم کے سوال کر رہی تھی تاکہ جوابات حاصل کر کے اسے بعد میں پورے خاندان میں نشر کر سکے، مگر وجدان نے اسے اس طرح کا کوئی موقع فراہم ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کی کون سی شرٹ نکالنی ہے آپ مجھے بتائیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں کا ولیمہ ایک دن چھوڑ کر تھا، اور یہ دادا جان کا حکم تھا۔ ادھر آؤ بتاتا ہوں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر کے اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ جی ہاں بالکل، اور اب آپ کو بھی اس طرح کی جھوٹ کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ آپ کو بھی ابھی کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں، اور آپ کو ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے۔ جو باتیں رات کے وقت میں آپ سے نہیں کر سکا وہ میں ابھی کروں گا۔ I'm really sorry، ابھی وقت گزر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگی کہ پھر سے اس نے عائزل کے پیٹ پر اپنے بازو جما کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کچھ بھی نہیں گزرا اور نہ ہی گزر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، کیونکہ میری محبت اتنی جلدی بھلائی جانے والی نہیں ہے۔ وہ اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا کاٹتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ ذرا سا کراہ کرے گی۔ میں کوئی اور بات کر رہی تھی، لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی باتیں ہیں جو مجھے آپ کی ماننی ہوں گی۔ دیکھیں ایک بات میں کلیئر کر رہی ہوں، آپ مجھے میری اماں کے گھر جانے سے نہیں روکیں گے۔ آپ کو جو بھی رومانس کرنا ہوگا ہفتے میں آپ دن رکھیں گے۔ او ہیلو میڈم، تم میری بیوی ہو، تم پر پورا حق رکھتا ہوں میں، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے
کہ میں تمہیں دن رات پریشان نہیں کرتا، ورنہ جتنی تم مجھے پسند ہو میرا دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اس کے دونوں گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آئزل شرما گئی تھی، اور جب اس طرح سے شرماتی ہو تو مجھے بہت پیاری لگتی ہو، میری برفی، میرا گلاب جامن۔ اور وہ زور زور سے اس کے گالوں پر پیار کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنی پلکیں جھکائے اس کی شدتوں کو محسوس کر کے دل فریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رات 8 بجے آپ کو ہر حال میں کمرے میں واپس آنا ہے، چاہے میں حویلی واپس آؤں یا نہ آؤں، آپ کو 8 بجے کمرے کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور میرے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ روز تم میرے لیے ڈارک براؤن کلر کے لپسٹک لگایا کرو، ویسے تم سادگی میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن وہ کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر فوکس کرنے لگا تھا۔ آئزل نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے ہونٹ چھپا لیے۔ وہ اس کی صدا پر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ تو ایک چکمہ تھا جو محترمہ کو دیا گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہٹائے تو وہ پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اب وہ قطرہ قطرہ اس کو پینے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جسم کے نازک حصے کو بھی پیار سے ہلا رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی اس کی شدتیں سہتی ہوئی بری طرح سے بے چین ہونے لگی۔ اس کی ٹانگوں میں جان بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ نیچے گر جائے گی، مگر اس نے آئزل کو سنبھال لیا اور پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ باقی باتیں مجھے بتائیں، وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے تیزی سے بولی۔ ہاں تو باقی باتیں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں، تم یہاں پر بیٹھو۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں ہے، یہ تم نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اس بار تمہیں انعام ملے گا۔ کس طرح کا انعام؟ جب وہ واپس آیا تو اس نے محترمہ کو چولی کو ڈوری کو کھول دیا۔ میں اس انعام کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ انعام تو نہیں ہے، اور پلیز مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی اپنے سینے کو چھپاتے ہوئے بولی، کیونکہ ڈوری کھلنے کی وجہ سے اس کی شرٹ لوز ہو گئی تھی اور ساری آگے کی طرف ڈھلکنے لگی۔ اسے کسی طرح سے اپنے حسن کو چھپانا تھا۔ اگر ایک بار بھی اس ظالم انسان کی نظر پڑ جاتی تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ وہ بھی تو اطمینان سے اسے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ بعد میں اسے پریشان کرنے کا تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے بھی نہیں جاؤ گی، اور ہاں، کسی کے ساتھ بھی حد سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم خاندان کی عورتوں کے ساتھ بھی زیادہ ہنسی مذاق کرو۔ یہ تو زیادتی ہے۔ یہ زیادتی نہیں، آپ اوور پوزیسو ہو رہے ہیں اور یہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ٹاکسک رویہ دکھایا؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن جس طرح کی آپ باتیں کہہ رہے ہیں صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہوگا، اور ہاں، اگر تم نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر سے تمہیں میری شدتیں سہنی ہوگی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ تیسری بات، مجھے جلدی جلدی بتائیں، ہم لوگ ہنی مون کے لیے کشمیر جائیں گے، لیکن تم نے وہاں پر جانے سے انکار کر دینا ہے۔ اگر ہم وہاں پر گئے تو ہمیں 1 ہفتے کے اندر واپس آنا ہوگا۔ میں دادا جان سے اپنی ایک بزنس میٹنگ کی بات کروں گا اور پھر عین وقت تمہیں اپنے ساتھ مالدیپ لے کر جاؤں گا۔ I'm really sorry، میں اپنے دادا جان سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے اپنے بال پیچھے کی طرف گراتے ہوئے کہا، اور اچانک ہی اس کی چولی بھی اس کی گود میں گر گئی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر اپنی گردن پیچھے کی طرف گراتا اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لو، تم خود کو مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی گود میں لے کر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے لگا اور اس کے کانوں میں موجود ٹاپس کے ساتھ کھیلنے لگا، جبکہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسور کر اس کو گھورنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، میں جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، صرف تمہارے معاملے میں ہوں، باقی کسی کو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اگر گھاس ڈالنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کا گلا کاٹ دوں گی۔ وہ اس کے گلے پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، یاد ہے نا، آپ کی ناک بھی توڑی تھی۔ اگر مجھے آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت ملی تو اس بار ناک کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی توڑوں گی۔ تم بہت گندی باتیں کرنے لگی ہو۔ چچی، آپ کون سا شریف ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنی گردن دائیں جانب موڑ لی۔
جسے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ کر وجدان نے پھر سے اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک ٹچ کرنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو قید کرنے کے بعد وہ اس کے پورے جسم پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ ابھی وہ لوگ فری ہوئے ہی تھے کہ باہر سے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ اب کون آ گیا؟ جا کر جلدی سے دروازہ کھولو، میں نہانے جا رہی ہوں۔ قسم سے میری کزنس تو مجھے تنگ کر کے مار دیں گی۔ ابھی صبح ہی تو نہائی تھی۔ آپ تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں بخشتے۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کاکی، وہ باہر سے چلایا اور وہ اندر شرم کے مارے لال ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ اس کے قریب جاتا وہ اسی طرح سے شرماتی۔ وجدان کو لگتا کہ یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پوری زندگی اسے اسی طرح سے شرماتی رہے گی۔ جب بھی وہ اس کے نزدیک ہوتا تو اس کو لگتا کہ وہ لڑکی پہلی بار اپنے آپ کو کسی کی دسترس میں سونپ رہی ہے، ہمیشہ کی طرح گھبرائی شرمائی سے۔ مجھے آئس کریم کھانے کے لیے جانا ہے۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور دونوں لیٹے مووی دیکھ رہے تھے۔ وجدان کا مووی میں ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل تو اس عورت کے پاس تھا جو اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی، جس سے اس کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے۔ سردی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، اس نے اسے ہلکا سا ڈانٹا۔ بہت ہی برے ہیں آپ، صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی کسی چیز سے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر گئی اور اسے گھورنے لگا۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہاری ایسی کوئی بھی ضد نہیں مانوں گا جس سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہی نہیں ہے۔ میرا آپ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا اور میں کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ اسے کھینچ کر پھر سے اپنے اوپر لٹا گئے، اسے زور سے بینچنے لگا۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے بہکا نہیں سکتے۔ اس کا چہرہ پھر سے لال ہونے لگا تھا۔ مجھے تمہیں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو ہمیشہ سے بہکی ہوئی ہوتی ہو۔ اب بہت برے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے جنہیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ارے میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ سیریس ہے، غلطی ساری میری ہے۔ مجھے اتنا جلدی آپ کے ساتھ فری ہونا نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اور ڈرامے باز لڑکی، یہیں پر ہی بریک لگاؤ ورنہ۔ ہاں مجھے پتہ ہے ورنہ آپ۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کے ساتھ گستاخیوں پر اتر آیا، لیکن اس بار بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے تو پکا ذہن بنا لیا تھا کہ وہ ہر حال میں آئس کریم کھانے کے لیے جائے گی۔ اس کی فینٹیسی تھی کہ وہ شادی کے بعد روز اپنے شوہر کے ساتھ رات کے وقت باہر کھانا کھایا کرے گی۔ کافی دیر تک اس بارے میں سوچنے کے بعد اور بحث کے بعد وجدان اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آئس کریم میں تو میں پھر کسی دن کھلاؤں گا۔ آج چلو نوڈلز کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ کھولا ہے۔ نوڈلز اور رامن کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ زندگی کے ان سال اس نے صرف اور صرف کورین ڈرامے دیکھے تھے، تو اب وہ کیسے ان کورین ڈراموں کو بھول سکتی؟ ان کی فینٹیسیز کو بھی تو ریالٹی میں کنورٹ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ پھر بدلے میں مجھے کیا ملے گا یہ میں بعد میں سوچوں گی اور بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہر وقت لالچی مت بنا کرے، تھوڑا سا دوسروں کا خیال کر لیا کرے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ واہ میری بلی اور مجھے ہی میاؤ، چلو جلدی سے چلتے ہیں۔ وہ اس کو کوٹ اور باقی چیزوں میں پیک کر کے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں باقی کزنز بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ مووی دیکھ رہے تھے۔ جیسے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے وہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، سلار نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بھی جانا ہے۔ نمرا بھی آگے آگے تھی، اس کی کورین ڈراموں کی فینٹیسیز پانی میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارا صبر دے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ کہہ کر سالار فرنٹ گاڑی کی سیٹ کھول کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ ہم ریئلی سوری بھابھی، لیکن پلیز مجھے اسٹریک بنانی ہے، آپ نمرا کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی اور پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ نوڈلز کھانے کے بعد اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائے گی، وہ ایک بھری ہوئی بس میں ریسٹورنٹ میں پہنچی۔ وہ بس اپنے شوہر کو دیکھ پا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر واک کرنے کی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر
کھانا کھانے کی، اس کے اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلانے کا خواب اتنی بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ اسے اس ٹوٹے ہوئے خواب کی کرچیاں اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار شرارتی انداز میں ان دونوں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان اور اس لڑکی نے اس کو بہت تنگ کیا تھا، ان سے بدلہ لینا بھی تو بنتا تھا۔ وہ ہلکا سا اپنے بھائی کے کانوں میں جھکا۔ آپ کے پاس پوری رات ہے اور پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، پلیز اس وقت بھوکے لوگوں کی طرف اس لڑکی کو نہ دیکھیں۔ اگر کسی نے آپ کو اپنی بیوی کو پبلک میں اس طرح سے گھورتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر کوئی پولیس والا یہاں پر آ گیا تو وہ وہاں پر ہراسمنٹ کا کیس کر دے گا اور مفت میں آئے اپنی بیوی کو دیکھنے پر آپ کو جیل میں لے جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اگر تجھے اپنی زندگی عزیز ہے تو اپنی زبان بند رکھ، ورنہ اوکے ریلیکس، میں بالکل خاموش ہو رہا۔ او بھائی کتنی دیر ہے، جلدی سے نوڈلز لاؤ۔ سالار نے ہاتھ اٹھا کر وہاں پر موجود ویٹر کو نوڈلز لانے کا کہا تھا۔ سوری سر، ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، نوڈلز بن رہے۔ وہاں پر ہر چیز فریش بنتی تھی اور وہ سارے کزنز بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نمرا نے آئزل سے نئے برانڈ کے ڈریسز کے بارے میں پوچھا تو وہ اسے زور و شور سے ان ڈریسز کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اس کو باتوں میں مگن ہوتا اور مسکراتا ہوا دیکھ کر وجدان کی سانس بحال ہوئی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ محترمہ کا موڈ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ ویسے اس طرح سے آپ کسی اور کو بھی نہیں دیکھتے۔ سالار کے پیٹ میں پھر سے درد ہونے لگا۔ ایک کیڑا تھا جو اس کو ہر وقت کاٹتا رہتا۔ سکون سے بیٹھنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تم نے پھر سے یہاں پر کوئی بکواس کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور پھر تمہیں کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ لا حول ولا قوت۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کتوں کے سامنے جائیں میرے دشمن؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میں تو بس آپ کو ماریا کے بارے میں یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ کی بچپن کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ 2 دن پہلے وہ مجھے ہسپتال میں ملی۔ وہ آپ کا نمبر مانگ رہی تھی اور بہت منتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا آپ کا نمبر تو دے دیا، کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کو کال کرے گی، پلیز اس کی کال پک کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے دانتوں کی نمائش کر کے اپنے موبائل میں جھک گیا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ اور سوری، میں ایک بار تو کو ریپیٹ نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے اور نہ ہی میری فطرت ہے۔ میرا ایک آرا ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، ابھی میں اپنی جان من سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسکرین وجدان کو دکھائی تھی جہاں پر اس کی اماں کا نمبر شو ہو رہا تھا اور اسے گھر جلدی واپس آنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے گھر کے بڑے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ ضروری یہ بھی سالار کی شرارت ہوگی۔ وجدان بس یہی سوچ کر رہ گیا۔ اس کی فیملی باقی دیسی روایتی فیملیوں کی طرح ہی تھی۔ جو بھی کام کرنا ہوتا، جہاں پر بھی جانا ہوتا، اس سے پہلے بڑوں سے پرمیشن لی جاتی تھی۔ ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنے سارے مشورے اپنے پاس رکھو۔ تم نے جو حرکت کی ہے اس پر تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک میں تم سے سارے حساب کتاب برابر نہیں کر لیتا، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں برابر کیجیے گا، فی الحال میرا مشورہ سن لیں۔ کسی باہر کی کنٹری میں چلے جائیں یا پھر ایک الگ گھر لے لیں، کیونکہ آپ کو دیسی ماحول میں تو رومانس کرنے کی بالکل اجازت نہیں ملے گی۔ اس کی زندہ مثال ابھی آپ کے سامنے ہم لوگوں کی صورت میں موجود ہے۔ تم تو ایک نمبر کے کمینے ہو، تجھے پتا بھی تھا، لیکن پھر بھی تو نے میرے ساتھ یہ چکر چلایا۔ تیری شادی تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ سے پوچھ کر آپ کو بتا کر تھوڑی شادی کروں گا۔ جب بھی مجھے شادی کرنی ہوگی میں چپ چاپ جا کر نکاح کر لوں گا۔ نوڈلز آ چکے تھے۔ آئزل ابھی بھی کینہ توز نظروں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جیسے ساری غلطی اس کی ہو، حالانکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو خود بری طرح سے پھنس گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ کار میں بھی اپنی بیگم کے ساتھ رومانس کرنے کا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کی طرف بڑھایا اور آئزل کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بار پاؤں مارا، دوسری بار، تیسری بار۔ نمرا غصے سے چیخ پڑی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے کیوں پاؤں مارے ہو؟ وہ سالار کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کے بعد سن کر وجدان بے چینی سے اپنا پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا پاؤں سائڈ پر کیا، کیونکہ سالار کے پاؤں بھی اسی طرح سے نیچے موجود تھے کہ وہ نمرا کے بالکل سامنے تھے۔ مجھے اب آپ پر بہت افسوس ہو رہا ہے، اب اگلا افسوس تو اپنے مرنے پر کرنا، کیونکہ اب تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
وجدان نے اسے دھمکی دی اور زور سے پلیٹ پر کانٹا مارا۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگ گھر چلے جاؤ، مجھے اور آئزل کو میرے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ کیا آپ نے دادی جان سے پوچھا؟ سالار اب اپنے بازو لپیٹ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں ان کو بتا دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمارے ساتھ پہلے گھر چلنا ہوگا۔ آپ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر الزام آئے گا۔ کیوں نمرا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دادی تو یہی کہیں گی کہ تم لوگ وجدان اور آئزل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بیچارے کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا، فکر مت کرو، ہم میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں ہے۔ قسمت کا کیا پتا ہوتا ہے، ابھی اگلی سانس کا نہیں پتا، اور آپ کیسے زندگی کی گارنٹی دے سکتے؟ سالار نے اپنے بازو وجدان کے بازو میں پھنسا لی اور پھر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ آئزل بھی منہ بناتے ہوئے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ آپ تو ان کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ آگے آ کر بیٹھیں۔ سالار نے اس کے لیے گاڑی کی کھڑکی کھولی تو اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ لگتا ہے آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو گئی ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، بعد میں منا لیجیے گا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ سالار نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ان دونوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک وہ ان کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا، اور آج سالار کو پورا موقع مل گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آئزل دل ہی دل میں اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ وجدان کی حالت بھی اسی سے مختلف نہیں تھی۔ وہ وہاں پر بھی ٹھیک طرح سے نوڈلز نہیں کھا پائے، حالانکہ یہ نوڈلز بھی اس کے فیورٹ تھے۔ اس کے حصے کا کھانا بھی سالار نے ہی کھایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اوور ایٹنگ کر دی تھی، لیکن وہ ان کے سامنے شو نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ اس کا مذاق بناتے۔ وہ بس کسی طرح سے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ بھائی، آپ اتنی آہستہ گاڑی کیوں ڈرائیو کر رہے؟ اس نے انتہائی غصے سے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا۔ گاڑی اسی سپیڈ پر چلا رہا ہوں جس سپیڈ پر میں چلا کر آیا تھا۔ پلیز سپیڈ تھوڑی سی تیز کرے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان آئزل کی نرم و نازک آواز گاڑی میں گونجی۔ جی بولے۔ پلیز یہاں پر گاڑی روکے، مجھے برگر کھانا ہے۔ وہاں پر برگر کا ایک ٹھیلا موجود تھا۔ وجدان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی بیوی بھی اپنے نام کی ایک تھی، جب تک بدلہ نہیں لیتی تب تک سکون سے نہیں بیٹھتی۔ پلیز پھر کس دن برگر کھا لینا، ابھی نہیں۔ سالار نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ابھی ہی کھانا ہے۔ وہ دونوں بحث شروع کر گئے۔ سالار پیچھے کی طرف مڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کا دل خراب ہوا اور اس نے آئزل کے کپڑوں پر الٹی کر دی۔ آدھی الٹی آئزل کے کپڑوں پر تھی اور باقی اس کے جوتوں پر۔ یہ دیکھ کر وہ اونچی آواز میں چلانے لگی، جبکہ سالار کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ گندے انسان، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس نے باقاعدہ طور پر سالار کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں جانوروں کی روح آ گئی ہو۔ سالار خود کو چھڑوانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ رک جاؤ، وجدان نے ان کو رکنے کے لیے کہا، مگر وہ دونوں باز نہ آئے۔ وجدان ہلکے بل چلایا تو آئزل اس کی طرف شکایت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ جلدی گھر چلے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جانے انجانے میں وجدان ایک بار پھر سے غلطی کر بیٹھا۔ اسے اسپیسیفک کہ سالار کو ڈانٹنا چاہیے تھا، اس طرح سے اونچی آواز میں نہیں چلانا چاہیے، مگر اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں ہی چکے کھیت۔ اب تو محترمہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو سالار اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتے بولا، یار قسم سے مزہ آ گیا، اور آئزل تمہارا بھی بہت شکریہ جو تم نے مجھے برداشت کر لیا۔ اپنے دانتوں کی نمائش کر کے بولتا وہ گنگناتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آئزل 1 گھنٹے تک نہاتی رہی، مگر ابھی تک اس کو اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھٹیا انسان، ایک نمبر کا فضول انسان، نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اللہ کرے اس کی کبھی بھی شادی نہ ہو، یہ ساری زندگی کنوارا رہ جائے، جس شادی کے لیے ترس جائے مگر کوئی بھی اس کو اپنی لڑکی نہ دے۔ وہ اب اس کو بد دعائیں دے رہی تھی، جتنی اونچی آواز میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، اس کی آوازیں باہر بیٹھا ہوا اس کا شوہر بھی سن رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، کیونکہ جانتا تھا اب اگلی باری اس کی ہے۔ اس نے اپنے شوہر وجدان کا بھی نام لیا تھا۔ ان کو دیکھو کیسے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہاں پہ میرے پاؤں کی بجائے نمرا کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارے تھے۔ کیا اتنا بھی ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوں؟
اور پھر گاڑی میں کیسے انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ اگر میں نے ان کو دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی عائشہ نہیں۔ یا میرے اللہ میری حفاظت فرمانا، اس ظالم عورت سے مجھے بچا کر رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر وجدان نے بے ساختہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کی تھی۔ اس کی بیگم کے اندر پرانی روح واپس آ چکی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے ماتھے پر ان گنت بل موجود تھے۔ جانے وجدان اس کو نرمی سے مخاطب کرنا چاہا۔ اس کی جان نے جس قدر خطرناک انداز میں اس کو گھورا تھا، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ آج کی رات آپ یہاں سے نکل رہے ہیں یا پھر میں یہاں سے جاؤں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تمہارا مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو تو یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ مجھے ہاتھ مت لگائے، خبردار جو آپ نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جا کر سلار کو منائے جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا ہے۔ یار وہ بیچارہ تو چلا رہا تھا، تم نے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں ہی پنوتی ہوں، ساری غلطیاں میری ہی ہوتی ہیں اور میں ہی فساد کی جڑ ہوں۔ کھل کر یہ بات کہی نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وجدان بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے۔ یار I'm really sorry، میں جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم نے جو سزا دینی ہے دے دو، مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ آج رات آپ میرے ساتھ نہیں رکیں گے، یا تو آپ اس کمرے سے نکلیں گے یا پھر میں یہاں سے جاؤں گی۔ یار تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، میں صوفے پر جا کر سو جاتا ہوں۔ اس طرح سے کمرے سے باہر نکالو گی تو گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ٹھیک ہے، پھر اپنا کمبل اٹھائیں اور صوفے پر جا کر سو جائیں، دوبارہ مجھے اپنے پاس نظر نہ آنا۔ کیا تمہیں میرے بغیر نیند آ جائے گی؟ جی بالکل، بہت پیاری اور اچھے طریقے سے نیند آئے گی۔ ویسے بھی آپ سے پہلے بھی آپ کے بغیر ہی سوتی تھی، کون سا بچپن سے آپ کے ساتھ سو رہی تھی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور کمبل اٹھا کر زور سے صوفے پر رکھا۔ اب جائے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے حکم دیتی ہوئی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی جا کے لیٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہٹلر بیوی کسی کو نہ دے، وہ اونچی آواز میں بولا جبکہ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ چکی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں خوش ہو رہا تھا۔ وجدان پر اس کا جو مان تھا، وجدان نے اس مان کو برقرار رکھا اور اس پر یہ رات بھی آشکار ہو گیا کہ وہ کھل کر اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتی اور وہ بھی اس کی ناراضگی کا احترام کیا کرے گا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے اسے اپنی دسترس میں لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں، آپ کی سزا بڑھ سکتی ہے۔ وہ بیگم صاحبہ، اصل میں آپ کے علاوہ مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، آپ ہی میرے سکون کی وجہ ہے، مہربانی کر کے تھوڑی سی گنجائش نکالیں اور اس ناچیز کو معاف کر دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ وہ اس طرح سے بول رہا تھا جیسے ارجنٹ پیس آف ورک کی درخواست ٹیچر کو سنا رہا۔ اچھا، لیکن مجھ سے دوری اختیار کریں۔ وہ ہلکا سا اس کی گرفت میں کچھ مسائی تھی جبکہ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا۔ دوری اختیار کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی میرے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو کاٹنے لگا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو مجھے سب لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ یار میں نے تمہیں نہیں ڈانٹا تھا، میں نے تو بس تم لوگوں کو رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ اونچی آواز میں چلائے تھے اور صرف میں ہی اس کے بال کھینچ رہی تھی۔ یعنی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور غلطی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے؟ قسم سے مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے سارے راز میں دادا جان کو بتا دوں گی۔ میں اس میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ یعنی آپ کل میرے ساتھ دادا جان کے پاس چل رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اب ہم اس کو دن میں تارے دکھاتے ہیں، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ بس ڈن ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ پرجوش انداز میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے اتنی جلدی راضی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس کا شوہر بھی پھسلنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کو اپنی دسترس میں لیتا چلا گیا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر چکی تھی۔ سرکتی رات کے ساتھ وہ ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح اس نے خود ہی وجدان کو منع کر دیا کہ وہ دادا جان سے اس کی شکایت نہ لگائے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، چونکہ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی اور اس کا پورا حق بنتا تھا کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے۔ وجدان حیران رہ گیا کیونکہ اسے محترمہ سے
اس قدر نرم دلی کی امید نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ شام کا وقت ہوا تو اس نے اپنی امی جان کے گھر جانے کی ضد کی۔ مجھے آج رات اپنی اماں کے گھر رہنا ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگلی پوری رات تمہیں میری شدتیں سہنی ہوگی۔ میں آپ کی ساری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے اماں کے گھر جانے دے۔ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پھر مجھے بھی تمہاری یاد آئے گی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اس میں اچھا لگنے والی کون سی بات ہے؟ آپ ان کے داماد ہیں۔ تم جاؤ اور آج کی رات وہیں پر گزارو، اور پھر کل اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گال تھپکتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ وہاں پر گئی تو اس کی اماں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر کیوں نہیں آئی ہو۔ وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ اماں کی ڈانٹ سننے کے بعد اسے موقع ملا کہ وہ ان کو کسی قسم کی صفائی پیش کرتی، مگر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ اماں نے اسے اسی وقت حکم دیا کہ اپنے شوہر کو یہاں پر بلاؤ، بلکہ تم چھوڑو، میں خود ہی کال کر دی۔ انہوں نے وجدان کو کال کی تھی اور اسے وہیں پر آنے کی دعوت دی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جب محترمہ کی اماں نے ان سے آج کی رات یہیں پر رکنے کے لیے کہا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر وجدان زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا گیا۔ جب میں نے آپ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا تب تو منع کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی اچھی اوپر چونٹی مجھے ملے گی۔ تم نے صرف مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، تم نے یہاں پر رکنے کے لیے نہیں کہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل کی رات میری ہو جائے گی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی رات بھی مجھے مل جائے گی۔ خبردار ایسا سوچیے کبھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کرنے لگی۔ وجدان اس کی انگلی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نیچے کی۔ شوہر پر انگلی نہیں اٹھاتے، تمہاری اماں کو بتاؤں گا۔ نہیں نہیں پلیز، یہ ظلم مت کیجیے گا۔ محترمہ نے واقعی میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ وہ رات بھی اس شخص کے نام ہوئی، لیکن ایک چیز تھی جو اس کو پریشان کرتی، جس سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی۔ وہ یہ تھی کہ اپنے سسرال میں باقی لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ کھل کر اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جو خواب تھے اور جو چھوٹی چھوٹی فینٹیسیز تھی وہ ان کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ کچن میں اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا، اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتا، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی آ جاتا، استغفر اللہ پڑھ کر پھر سے نکل جاتا۔ وہ دونوں شرمندہ ہو جاتے۔ کبھی وہ وجدان کو غصے سے گھورتی اور کبھی اس کو دیکھے بغیر کچن سے باہر نکل جاتی۔ اگر باہر لان میں وہ لوگ ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے ہوتے تو سالار اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر ان پر لقمے دیتا۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ جاتے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، سالار کے بچے کو نہیں چھوڑے گی، اس کو ذلیل کر کے رہے گی۔ دادا جان رات کے وقت بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات کا آغاز شروع کیا۔ دادا جان، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے مالدیو کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس بار سالار نے اس سے پنگا لے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ تم بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ یوں سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں لگ رہا، میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گی۔ یہ بات سالار کے بارے میں ہے۔ وہ ہلکا سا ان کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اپنے نام کی پکار سن کر بری طرح سہم گیا، اور پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، میرا اس کے پاس کوئی بھی راز نہیں ہے۔ برسوں ہو گئے مجھے اس سے الگ ہوئے۔ جس ٹائم وہ برسوں سے تشبیہ دے رہا تھا وہ صرف چند مہینے کا وقت تھا۔ رات کے وقت وہ دادا جان کے پاس بات کرنے کے لیے گئی۔ اس نے سالار کے سارے کالے چھٹے کھول کے رکھ دیے۔ اس نے بتایا تھا کہ سالار نے اس کی ایک دوست کے ساتھ بھی چکر چلایا ہوا اور وہ اسے جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ میری دوست اس کے پیچھے بہت زیادہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے سالار کے لیے اپنی جان دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ اس کی دوست بھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو اس کی نئی گرل فرینڈ ہے وہ اس کی بھابھی کی سہیلی ہے۔ کچھ دن پہلے جب اسے اس کی دوست نے سالار کی پکچر دکھائی تو وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ وہ لوگ روز آؤٹنگ کرنے کے لیے جاتے۔ آئزل کی سہیلی کے لیے یہ سب کچھ نارمل باتیں تھی، کیونکہ وہ کافی اوپن مائنڈڈ تھی، جبکہ سالار کو فیملی کی طرف سے اتنی زیادہ اجازت نہیں تھی۔ اس پر کافی پابندیاں تھیں، حالانکہ وہ لڑکا تھا پھر بھی۔ اس دن سالار کی وہ درگت بنی کہ سب حویلی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس بیچارے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں،
دادا جان نے تو ذرا بھی اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے اسے جوتے بھی مارے گئے، وہ بس درد سے کراہ کر رہ گیا۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا، ہمیشہ اس سے ہی ہار سہنے کو ملتی ہے۔ دادا جان نے اگلے دن بزدان اور عائزل کو ایک اور خوشخبری بھی دی کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایک الگ گھر دیکھا۔ سالار کا نکاح انہوں نے تایا جان کی بیٹی کے ساتھ فکس کر دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا مگر کوئی بھی اس کی پکار سننے کو تیار نہیں تھا۔ تایا کی بیٹی اس سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ یہ ایک نمبر کی بدتمیز عورت وہی تھی جو سالار کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ جس دن سالار کی شادی تھی اس سے 2 دن کے بعد وجدان اور عائزل اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ عائزل کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پر آ کر اس نے غلطی کر دی ہے۔ اوپر نیچے 2 بچوں کے بعد اب اس نے وجدان پر پابندیاں لگائی تھی مگر وہ کہاں اس کے قابو میں آنے والا تھا۔ یہاں پر تو مکمل آزادی بھی تھی۔ ایک بات تھی، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اس نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہے نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔